louder than words. بالکل ایسے ہی ہے سر. آپ کے والد محترم مرحوم جنرل حمید صاحب نے جو ہے نریندر مودی کے بارے میں انہوں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ جب وزیر اعظم بنے گے نریندر مودی تو یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا, کیونکہ جو ان کی پالیسیز ہے اس کی وجہ سے انڈیا بھارت کمزور ہوگا, تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا. اس طرح کی پیشن گوئی انہوں نے بہت اپنے ٹائم میں پہلے کر دی تھی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں انہوں نے جو تحفے کی بات کہی تھی وہ اس وجہ سے, اور اس کو بات کو پھر بعد میں ریپیٹ کیا عمران خان صاحب نے. یہ تو بہت پہلے جنرل صاحب نے کہی تھی, بعد میں عمران صاحب نے ان کو فالو کیا, اچھی بات ہے. لیکن جنرل صاحب کا جو بنیادی مقصد تھا وہ کیا تھا کہ نریندر مودی آئے گا, وہ ایک انتہا پسند, ایک دہشت گردانہ سوچ کا مالک انسان ہے. وہ آر ایس ایس کے سوچ کو پروان چڑھاتا ہے, اور وہ موہن بھگوت جیسے لوگ جو کہ وہاں آج لاکھوں لوگوں کو تیار کروا رہے ہیں, آر ایس ایس کی ٹریننگ دلوا رہے ہیں کہ پاکستان پہ قبضہ کرنا ہے, ہم نے جا کے لڑنا ہے. کیا ہم لوگوں نے کوئی ایسا کام کیا؟ ہم نے ابھی تک نہیں کیا. جنرل صاحب کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کرے گا نریندر مودی جس کے اندر یہ کلیش ڈیولپ کرے گا پاکستان کے ساتھ, اور ایک ایسے حالات پیدا کر دے گا, اور جو کر دیے اس نے, تو اس ٹائم پہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے شکست خوردہ ہو کے باہر نکل رہا ہوگا, اور اس کو پاکستان کی ضرورت ہوگی. پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو صحیح طور پر جو ہے وہ پکڑ لے اور اس کو کہے کہ اس مسئلے کو حل کرواؤ, اور اس صورت میں ہم کشمیر کو جو ہے وہ آزاد کروا سکتے تھے ہندوستان کے چنگل سے. لیکن پاکستان نے ابھی تک بہت معذرت خانہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے. معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کسی کی دل آزاری نہیں ہے, کیونکہ دلیرانہ پالیسی جو ہوتی, ٹیپو سلطان ہوتے تو وہ کشمیر میں ہوتے, سری نگر میں ہوتے. سیدھی سی بات ہے, بری لگے یا بھلی. جو فینز ہیں پی ٹی آئی کے, بڑی دلی معذرت کے ساتھ یہ بات سچی ہے. پہلے میں تو کہتی سب سے پہلے فین ہمیں پاکستان کا ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے وطن کے ساتھ, اپنے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ وفا نہیں کر پائے تو کسی شخصیت کی بھی نہیں کریں گے. سورہ نساء آیت نمبر 75. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جو ہے وہ جب غریب عورتیں اور وہاں مظلوم عورتیں, بچے, بوڑھے, جوان تمہیں پکارتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ظلم کی اس وادی سے نکال, اور کوئی اپنا مددگار اور اپنا دوست بھیج دے. بالکل. سر آپ کے والد صاحب کی ایک اور پیشن گوئی جو انہوں نے کی تھی, ان سے جب مسئلہ کشمیر پہ ان کا حل, مسئلہ کشمیر کا حل پوچھا گیا کہ کب آپ دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کو حل ہوتے ہوئے, تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر تب حل ہوگا جب ہم افغانستان سے امریکہ کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پلوامہ حملے کے اس کے بارے میں بھی ان کی جو پیشن گوئی ہیں, تو ہم اس پہ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آرمی, ہماری آئی ایس آئی کتنی پاورفل ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں پہلے سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. ہماری انٹیلیجنس اس قدر ایڈوانس ہے, بہت آگے ہے. اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو ہیں میزائل وغیرہ ہیں ان کی بھی بات کی جائے تو پھر ہمیں تو پہلے سے انٹیلیجنس بھی ہے, سب ہم ہر طرح سے باقی لوگوں سے آگے ہیں بہت زیادہ. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہی پوری قوم کو بتا دیا گیا ہے, پتہ نہیں کہ معیشت ہی سب کچھ ہے, معیشت کے بغیر. کوئی چیز, کیونکہ میں نے ایک ڈپلومیٹ کا انٹرویو کیا تو وہ بھی ان سے جب میری بات ہوئی جو مجھے دلی طور پہ مجھے بری لگی, ان کا کہنا تھا کہ ہم بھارت سے ہر طرح سے کم ہیں, ہم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے, معیشت میں ہم بہت کمزور ہیں, جتنا وہ اپنی آرمی پہ لگاتے ہیں ہم اس کا کچھ بھی نہیں لگاتے اپنی آرمی پہ. تو لوگوں کا یہ ماننا ہے. تو ان سے پوچھیں کہنا کہ جی وہ زیادہ تو آرمی پہ پھر امریکہ نے لگایا تھا, تو پھر طالبان سے کیوں ہار گئے؟ لیکن مجھے یہ بات بڑی جو سلطنت روم کو تو کبھی زوال ہی نہیں آنا چاہیے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے نا بس باتوں سے اور مذاکرات سے ہی حل ہوتا ہے, کوئی کچھ اس کا حل نہیں ہے. اس کے علاوہ نہیں, مذاکرات سے تب حل ہوتا ہے جب ساتھ ڈنڈا بھی ہوتا ہے. ڈنڈا ایک ہاتھ میں ہو اور دوسرے ہاتھ پہ مذاکرات ہوں, پھر حل ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. جہاں تک تعلق ہے یہ ساری پیشن گوئیوں کے حوالے سے, یہ تو تمام سچ ہوگی, اور آپ کی اللہ کا شکر ہے, اور بھی سچ ہوں گی. انہوں نے ایک اور بھی کہا تھا کہ عمران خان آئیں گے, نظام ڈوبے گا, نوجوانوں کی امیدیں ٹوٹیں گی, اور اس کے بعد تبدیلی نظام ہوگا. یہ بھی انہوں نے کہا تھا, اور وہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی, جب لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ ان کے محور ٹوٹیں گے. دوسری بات جو ہے, ہم نہیں چاہتے, ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان پنپے. بالکل ایسی ہے, میری تو بالکل یہ نہیں ہے, میں تو لیکن نظر جو آ رہا ہے میں تو وہ بات کر رہا ہوں. اکنامک کنڈیشنز کی بات نہیں ہوتی. آپ کی جو دیکھیں کشمیر کا مسئلہ انہوں نے کہا تھا حل ہوگا. جنرل صاحب نے یہ تو بالکل نہیں کہا تھا کہ وہ کس کے حق میں حل ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. حق حل تو ہوگا اگر آپ اس مقام پہ کھڑے ہوں گے. پہلے آپ خود ہی کو اتنا بلند کریں گے, اس مقام پہ لے کے جائیں گے جہاں کوئی پوچھے گا آپ کو کہ بتائیں آپ کی رضا کیا ہے.
ایسے گھر بیٹھ کے یہ جلسوں سے تقریریں کر کے، یہ ریلیاں نکال کے، یہ بہت اچھی اسٹیٹمنٹس دے کے، اور یہ آپ کی تقریریں کر کے، یہ حل نہیں ہوگا ایسے. آپ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. ابھی ہم طاؤس و رباب کے چکر میں ہیں، ابھی ہم گانے گا رہے ہیں، کشمیر سے نکل جا، فلانا ہو جا، یہ کر دے، چھین لے آنکھیں مجھ سے، خواب کیسے چھینے گا. اس سے آپ کا کیا خیال ہے کشمیر آزاد ہوگا؟ اگر آپ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسے آزاد ہوگا تو ہو سکتا ہے پھر ہو جائے. بالکل ایسے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سر ہم نے یہ پڑھا ہے کہیں پہ کہ ایک بار بھارت اور اسرائیل نے مل کر سری نگر سے جو ہے نا پاکستان پہ ایٹمی حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، سوچا تھا، پلان بنایا تھا، لیکن ہماری آئی ایس آئی تو ماشاءاللہ سے ابھی پہلے بھی جیسے بتا چکے ہوں، بر وقت ان کو اطلاع مل گئی اور وہ ایسا کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے. تو اس طرح سے ہم اپنے دشمنوں کی سازشوں کو ہی ناکام بنا دیتے ہیں، کرنا تو دور کی بات. دیکھیں میں آپ کو، یہ بڑا ہسٹوریکل واقعہ ہے. میرے والد ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ آرمی چیف بھی تھے، صدر پاکستان تھے. آئی ایس آئی کو رپورٹ ملی کہ ہندوستانی جہاز جو ہے اپنے جو ہندوستانی پرچم جہازوں پہ پیچھے لگا کے اسرائیلی جہاز جو ہے وہ سری نگر ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، اور ان کا مقصد جو تھا وہ ہمارا ایٹمی پلانٹ جو ہے یہاں راولپنڈی کے پاس، اس کو جو ہے نشانہ بنانا تھا. اس سے تابکاری بھی پھیلتی اور اس سے دنیا کے اندر ایک بہت ہماری جو ہے وہ سبکی ہوتی، ناکام، کیونکہ پاکستان ظاہر ہے اس وقت حالت جنگ میں تھا. افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا مارکا ہم اللہ کا شکر ہے جو ہم نے جیتا. اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال یہ بنی کہ حالات تبدیل ہوتے چلے گئے، اور ضیاء الحق صاحب کے پاس جب یہ اتھینٹک رپورٹ میرے والد لے کے پہنچے تو ضیاء الحق صاحب کو کہا کہ وہ ہمارے اس طرح سے حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہندوستان کو میں میسج دوں گا خود، اور اسرائیل کو میسج دیں آپ. تب تک اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی، آج میں نہیں کہہ سکتا، لیکن تب تک ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی آفیشیل رابطہ نہیں تھا. اور وہ فرانس کے ذریعے وہ میسج دیا گیا، جو میرے والد نے میسج دیا وہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ تقریباً کتنا تھا 40 سال پہلے معرض وجود میں آیا، 87 کی بات ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کل پاکستان جو ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ پاکستان اپنے جو ہے مرنے سے پہلے دنیا کی واحد جو یہودیوں کی ریاست ہے اس کو صفحہ ہستی سے اور دنیا کے نقشے سے مٹا دے گی. ہم میں یہ طاقت اور یہ صلاحیت موجود ہے. 2 گھنٹے کے بعد وہ جہاز وہاں سے اڑ کے واپس اسرائیل چلے گئے تھے، اور اسرائیل کا وزیر اعظم تھے اس وقت کے اور صدر، وہ کہتے تھے کہ جنرل حمید گل ہم سے دنیا میں کہیں مل لو، ہم پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں. یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیں، ہم آپ سے ایسا کچھ نہیں کرنے کے لیے تیار، ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے ساتھ امن چاہتے ہیں. یہ پاکستان تھا. ضیاء الحق صاحب نے جو میسج دیا تھا، وہ اس ٹائم پہ غالباً راجیو گاندھی تھے، کہ حملہ مشرق سے آئے یا مغرب سے آئے، ہم پہلا کام یہ کریں گے کہ ٹرمبے اڑا دیں گے، جو بامبے کے ساتھ ان کا نیوکلیئر پاور ہے، یعنی کہ بامبے کو ختم، اور تمہیں جو ہے وہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے. بس ختم ہو گئی تھی بات. اس ٹائم پہ پھر یہ بات ہوئی تھی، اس کے بعد نو فرسٹ اسٹرائک والی، یہ اس کے بعد کی بات. تو جب آپ نیوکلیئر ڈکلیئرڈ نہیں تھے، آپ نے تب یہ کام کر لیا تھا. آج آپ نیوکلیئر ڈکلیئرڈ ہیں، شرمسار کیوں ہیں؟ کس بات کے اوپر؟ وہ حوصلہ رکھیں یار. ہم کوئی، ہم بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنا لیں گے. کیا قوموں کو حوصلہ دلایا جاتا ہے یا ان کو اکنامیکل ایشوز میں ڈالا جاتا ہے؟ چلیں جاپان کی تو اکانومی سب سے مضبوط ہے، تو جاپان پھر کیوں آج دنیا کے ایک نارتھ کوریا اس کو جو ہے وہ آنکھیں دکھاتا ہے؟ اکانومی کے اوپر بات کرتے ہیں. واٹ آر یو ٹاکنگ؟ ابھی ہم نے سیمینار کیا میساک ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو میرے والد صاحب نے قائم کیا تھا، اور آج کل میں اس کا ڈائریکٹر جنرل ہوں.
ہم نے ابھی کیا، اور باقاعدہ ہماری گراؤنڈ سیکیورٹی پہ جنرل ہارون اسلم صاحب نے بہت اچھا خطاب کیا، جو آرمی چیف بننے کے لیے نام تھا ان کا. اسی طریقے سے وائس نیول چیف جو تھے ایڈمرل خان ہشام بن سعید صاحب، انہوں نے بہترین جو ہے نیوی کے حساب سے کہ ہماری میری ٹائم سیکیورٹی، جو ایئر چیف مارشل سہیل امان خان صاحب جو ہیں، سہیل امان صاحب، انہوں نے زبردست قسم کی ہماری جو فضائی معاملات اور جو ہماری ایئر سپیریورٹی ہے بتایا، لوگوں کو حوصلہ دیا. مشاہد حسین سید صاحب نے چائنا کے ساتھ جو مراسم ہیں ان کے اوپر ایک بڑی جامع گفتگو فرمائی. صدر آزاد کشمیر مسعود خان صاحب نے بہت ہی مدلل اور کیا کشمیر کا کیس انہوں نے واٹ اے پریزیڈنٹ ہی از. اینڈ دین شبلی فراز صاحب تھے، ہم نے بلایا، لیڈر آف دا ہاؤس ہیں پی ٹی آئی کے، بہت اچھی حکومت کی اسٹیٹڈ پالیسی دی. علی محمد خان منسٹر ہیں، وہ تو کیا بہادر انسان ہے اور کیا ماشاءاللہ مومن انسان ہے، سیدھی بات کرنے والا. بہت خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی، میں ممنون ہوں سب کا. اور بہت اچھا یہ ایک ہمارا سیمینار ہوا جس کے اندر ہم نے لوگوں کو حوصلہ دیا، بتایا کہ یہ کوئی معاملات نہیں ہیں، کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا سر، ابھی کیونکہ